ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے بہت امپورٹنٹ ڈسکشن ہو رہی تھی جس میں بہت امپورٹنٹ ڈاکٹر شاہد نے ایک پوائنٹ اٹھایا. ان کا کہنا ہے کہ ہمیں پہلے اس بات کا تعین کرنا ہوگا کہ یہ ملک انقلاب کی جانب بڑھ رہا ہے یا خانہ جنگی کی جانب. انصار صاحب آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں ڈاکٹر صاحب سے بالکل اگری کرتا ہوں کہ جو ہمارے حالات ہیں اور جس طرح جو ہمارا کنڈکٹ ہے بالکل ہم خانہ جنگی کی طرف جا رہے ہیں. اور دیکھیں ایک رے آف ہوپ ہوتی ہے اور وہ ظاہر ہے آپ کی جو گورنمنٹ ہے. آپ کرپشن میں دیکھیں تو کرپشن میں جنرل مشرف تو انہوں نے تو بہت کچھ اس ملک کے ساتھ بہت دشمنیاں کی اس ملک کے ساتھ. لیکن جب یہ الیکٹڈ گورنمنٹ آئی تھی تو ایکسپیکٹ یہ کی جا رہا تھا کہ اب یہ بہتری لے کے آئیں گے, لیکن بہتری کی بجائے انہوں نے ہمیں مزید ڈکلائن کی طرف لے کے گئے. آپ اکانومی کو دیکھیں, آپ گورننس کو دیکھیں, آپ کرپشن کو دیکھیں, آپ پاورٹی کی جو ابھی فگرز دی 11 کروڑ لوگ, کوئی مذاق ہے کہ ان کو 2 وقت کھانے کا ان کو کھانے کے لیے نہیں ملتا. یہ روٹی کپڑا اور مکان کا وعدہ لے کے آئے تھے. تو دیکھیں ہم یقینی طور پہ جس طرح کے حالات جا رہے ہیں, میں اسی لیے کہتا ہوں کہ پتہ نہیں اگر سال 1.5 سال بعد الیکشن ہوتے ہیں تو اس ملک کا کیا حال ہوگا, اور پتہ نہیں یہ ملک اللہ نہ کرے یہ بچتا بھی ہے کہ نہیں, کیونکہ جس طرح کے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں. دیکھیں صوفیہ, اس وقت تک ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے, کل کا ہمیں انتظار نہیں کرنا آج. اور میں منت کرتا ہوں اس گورنمنٹ کی کہ آپ جو ہیں ہمارے اکنامک ایکسپرٹس جو ہیں ان کو بٹھائیں, مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں کو بٹھائیں اور ایک کلیئر کٹ اکنامک ایجنڈا اپنا بنا لیں, شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم, کہ ہمارا کیا ایجنڈا ہونا چاہیے. اور اسی طرح سے ہمیں انرجی کرائسس کے لیے آپ کچھ کریں. یہ تو ہمیں دن رات بیٹھنا چاہیے جو حالات ہیں اس ملک کے, لیکن ان کو فکر ہی کوئی نہیں ہے. یہ میمو گیٹ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور اس حد تک چلے گئے ہیں کہ اب اپنے انسٹیٹیوشن سے ISI آپ دیکھیں کل بھی اور آج بھی جس طرح آسمہ جہانگیر صاحبہ نے اپنا آن سلاٹ ان کا ہے اگینسٹ ISI اور آرمی چیف. آپ دیکھیں یہ حد ہے ویسے کہ کس قسم کا آپ نے, اور جن کو وہ ریپرزینٹ کر رہی ہیں وہ ان کا چیف گیسٹ بنے ہوئے ہیں آج کل. تو یہ تو مزید کمپلیکیشن بڑھا رہی ہیں, مزید انسیکیورٹی ہو رہی ہے اس ملک میں. جی ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر طارق فضل آپ کیا کہیں گے, کیا واقعی ایسا ہے؟ لیکن ایک بات یہ میں ضرور کہوں گی کہ آپ کے صوبے کے اندر جو ہے گیس کا بحران بہت شدید ہے, لوڈ شیڈنگ ہوئی پھر وہ بہتر ہو گئی, کیا ایشوز آ رہے ہیں پنجاب کے اندر؟ دیکھیں پنجاب جی آبادی کے لحاظ سے ظاہر ہے 50% سے زیادہ کی آبادی ہے پنجاب میں, اور ہر وہ ایشو جو میں سمجھتا ہوں کہ مرکز سے ریلیٹڈ ہے, جس میں لوڈ شیڈنگ کی آپ نے بات کی, وہ پہلے بجلی کی تھی, اب گیس کی بھی شروع ہو گئی ہے, قیمتیں پیٹرول کی, ڈیزل کی, ابھی دوبارہ ایک آج جو ہے وہ ایک اور بم چلایا گیا ہے جناب کہ بجلی کی قیمت میں بھی جو ہے وہ 2.5 روپے سے زیادہ پر یونٹ اضافہ ہو رہا ہے. CNG کی قیمت میں گیس بھی بڑھا رہے ہیں, 46% اس سے زیادہ کا اضافہ ہو رہا ہے. اچھا بھوک ہے, افلاس ہے, یہ ہمارا قومی مسئلہ ہے. کرپشن کی جو داستانیں ہیں وہ وزیر صاحب مجھے یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب, آپ لوگوں نے بھی تو 66% پاکستان پہ حکومت کی ہے, آپ لوگ ہی چھوٹے موٹے ڈیمز بنوا لیتے. مطلب شہباز شریف صاحب جو تھے وہ ابھی چائنا بھی گئے, وہاں سے وہ آ کے کہتے ہیں کہ میں یہاں پر انرجی کے کرائسس کو ختم کروں گا. تو وہ کیا ڈیل کر کے آئے تھے, انہوں نے کیا بات چیت کی چائنا میں؟ دیکھیں چھوٹے جو انرجی کے چھوٹے یونٹس ہیں وہ لگانے کی بات کی گئی تھی اور وہ ان دا پائپ لائن ہے, منصوبے میں ہیں. لیکن آپ لوگوں کو بھی تو یاد نہیں آیا پہلے, مطلب آپ لوگ بھی تو 4 سال سے موجود ہیں, آپ لوگ بھی تھوڑا سا شروع سے میں بڑی ریالٹی پہ بات کروں گا کہ ہمارے پاس پنجاب کے پاس اتنے فنڈز نہیں ہیں کہ ہم کوئی اتنے بڑے جو میگا پروجیکٹس ہوتے ہیں, ظاہر ہے یہ آپ یہ کہیں کہ مرکز کی سطح سے ہی شروع کیے جا سکتے ہیں جس میں بلینز آف بلینز ڈالرز انوالو ہوتے ہیں. یہ کوئی ایک صوبے کے بس میں نہیں ہوتا کہ وہ اتنے بڑے بڑے میگا پروجیکٹس جو ہیں وہ شروع کرے. اور میں ان مسائل کے حوالے سے جو ابھی بھائی صاحب نے بھی بات کی ہے, دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر حکمران جو ہیں ان میں احساس ذمہ داری نہ رہے, اور سب سے بڑی بات ایک جو ابھی یہاں پہ بھی کی گئی اس کو میں دہرانا چاہوں گا کہ اگر حکمران جو ہے وہ قوم کے ساتھ مخلص نہ ہو, سینسیئر نہ ہو, یہ ایک ایسا پیمانہ ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ تمام جتنی فورسز ہوتی ہیں جو ملک کو بنانا چاہتی ہیں, مسائل حل کرنا چاہتی ہیں, ان کو جوڑ دیتا ہے. تمام ان ایلیمنٹس کو جو ملک کے خلاف ہوتے ہیں ان کو ڈسٹرائے کر دیتا ہے. اگر آپ کے اوپر بیٹھے ہوئے جو حکمران ہیں اگر ان میں سینسیئرٹی ہے, اگر وہ اپنے کاز کے ساتھ مخلص ہیں, اپنی قوم کے ساتھ مخلص ہیں. اب یہاں پہ سب سے بڑی ایشو یہ ہے کہ یہ جو آپ کو بڑی بڑی جو میگا سکینڈلز آف کرپشنز نظر آ رہے ہیں, بیڈ گورننس نظر آ رہی ہے, یہ اوپر سے شروع ہو کے نیچے تک آتی ہے. آج ہم اگر یہ کہیں جناب کہ آپ دیانتداری کا سبق کسی سپاہی کو پڑھائیں اور اس کے بعد وہ اوپر وزیر اعظم تک اور IG تک جائے گا, تو ایسا نہیں ہوگا. یہ سبق ہمیں اوپر سے شروع کرنے ہوں گے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ بڑا ایک لمبا عرصہ
آمریت کے بعد یہ جو لوگوں نے ووٹ دیا تھا جس کو آج یہ مینڈیٹ کہتے ہیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ مینڈیٹ کو انہوں نے اس طرح ٹویسٹ کر دیا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی کارپوریشن ہے اور مینڈیٹ کی شکل میں ہمیں یہ کارپوریشن ٹھیکے پہ مل گئی ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، یہ کوئی ٹھیکے پہ نہیں ملا ہوا ملک ان کو. مینڈیٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جناب آپ جو ہیں وہ ٹھیکیدار ہیں اس کے 5 سال، اگر آپ ڈیلیور نہیں کریں گے لوگوں کو آپ. تو یہی ایشوز پاکستان میں کب یہ ہوا ہے کہ بچے خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، یقیناً یہ حالات جو ہیں یہ خراب جا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک بریک لے لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ناظرین میرے ساتھ رہیے.